بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل 17 رمضان المبارک ہے۔ 17 رمضان المبارک کو دو اہم واقعے پیش آئے۔ 17 رمضان المبارک کو حق و باطل کی جنگ غزوہ بدر ہوئی، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ 313 تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کل جمع پونجی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 313 ہیں اور ایک طرف سارا کفر ہے، حتیٰ تک کہ عورتوں نے اپنے زیورات تک اتار کے دے دیے کہ معاذ اللہ اسلام کو ختم کر دیا جائے اور اسلام کے چاہنے والوں کو معاذ اللہ ختم کر دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان 313 صحابہ کرام کو لے کر غزوہ بدر کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ ان میں حضرت معاذ اور معوذ بھی ہیں۔ یہ دونوں جو ہیں شہزادے معاذ اور معوذ، ایک کی عمر 13 سال ہے، ایک کی عمر 14 سال ہے۔ بڑے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا، چھوٹے کو آپ نے فرمایا تو رہنے دے، پھر جو ہے تجھے، لیکن اس نے اپنی ایڑیاں پاؤں کی اٹھا کر صف میں کھڑا ہو گیا تاکہ میں بھی بڑا نظر آؤں، اور آخر کار کہنے لگا کہ اگر میں بڑے سے زیادہ طاقتور ہوں، آپ میرا اس سے گتھم گتھا یعنی مقابلہ کشتی کروا لیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ معاذ اور معوذ دونوں آپس میں لڑائی کرتے ہیں۔ چھوٹے نے بڑے بھائی کے کان میں کہا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں شامل ہو چکا ہے، صف میں شامل ہو چکا ہے، لہٰذا تو گر جا اور میں تجھ سے جو ہے کبھی ہو جاؤں گا، فتح یاب ہو جاؤں گا، لہٰذا میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صف میں شامل ہو جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے جذبے کو دیکھ کر، شوق کو دیکھ کر، عشق کو دیکھ کر صف میں شامل کر لیا، لشکر میں شامل کر لیا، اور آپ جو ہے روانہ ہو جاتے ہیں۔ 2 گھوڑے اس غزوے میں شامل تھے اور 7 اونٹ تھے اور چند ایک تلواریں اور چند نیزے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچتے ہیں، آپ نے ایک دن پہلے اپنے تمامی صحابہ کرام کو نشان لگا کر بتائے کہ یہاں پر یہ کافر مارا جائے گا، یہاں پر یہ کافر مارا جائے گا، یہاں پر یہ مارا جائے گا۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم دل میں کہہ رہے تھے پتہ نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کہہ رہے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اللہ کے سر بسجود روتے رہے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہے۔ فرمایا یا باری تعالیٰ، یہ میری جمع پونجی ہے، یہ میرے مکہ کی اور مدینے کی محنت ہے، اگر یہ ختم ہو گئے تو پھر تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا، لہذا تو ہماری مدد فرما۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے آنکھوں سے فرشتے دیکھے، سفید لباس میں سفید گھوڑوں پر سوار تھے جو ہماری مدد کے لیے آئے۔ ہمارا تیر کہیں اور جاتا تھا لیکن کافر کی کان پٹی پر جا کر لگتا تھا، اور جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان لگائے تھے وہیں پر ان کافروں کی لاشیں گری، حتیٰ تک کہ آپ کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل مارا گیا۔ صفیں بنی ہوئی ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے دیکھا اپنی صف میں نے سوچا میں اپنی طرف دیکھوں میرے ساتھ کون کون کھڑا ہوا ہے، ایک طرف دیکھا تو معاذ کھڑے ہوئے ہیں، ایک طرف دیکھا تو معوذ کھڑے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا یہ بچے جو ہیں کیا جو ہے مقابلہ کریں گے۔ ابھی یہ میں سوچ رہا تھا، ابو جہل اپنی صفیں اس گھوڑے پر سیدھی کر رہا تھا، تو ان میں سے بڑے نے کہا، معاذ نے کہا عبد الرحمن چچا مجھے یہ بتائیں ابو جہل کون ہے؟ میں نے کہا یہ ہے جو صفیں سیدھی کر رہا ہے۔ دونوں جو ہے بھاگے اور ایک نے گھوڑے کے ٹانگوں پر وار کیا اور ایک نے ابو جہل کے گردن پر وار کیا۔ دونوں کہنے لگے ماریں گے یا مریں گے اس ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو۔ دونوں جا کر لپکے اور ابو جہل کو دونوں نے شکست دے دی اور جہنم واصل کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں شہزادوں کو داد دی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، جا کر دیکھ کے آؤ میرا فرعون مر چکا ہے کہ نہیں۔
اس وقت ابو جہل کی سانسیں باقی تھی اور اس نے جب حضرت عبداللہ بن مسعود کو دیکھا کہنے لگا میری گردن ذرا نیچی کر کے مارو تاکہ پتہ چلے یہ آخری وقت میں بھی نہ ڈر تھا، بے باک تھا، شکست قبول نہیں کی، آخر کار وہ جہنم واصل ہو گیا۔ یہ غزوہ بدر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی صحابہ اکرام کے بارے میں فرمایا اگر آج کے بعد یہ کوئی نیک عمل نہ بھی کریں یہ پھر بھی جنتی ہیں۔ اس لیے ان صحابہ اکرام کے 313 کے نام لے کر جو بھی دعا کی جائے اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتا ہے۔ اور دوسرا واقعہ یہ پیش آیا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہے، وہ کل ذکر کریں گے انشاءاللہ۔